میں صدیق بھی ہے اور سیدنا عمر بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت رہے گی، اسی محبت پہ جئیں گے اور اسی محبت پہ مریں گے۔ انما ولیکم اللہ، تمہاری محبت کس سے ہو؟ اللہ کی ذات سے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، آپ ایک شادی تے تشریف لے گئے، انصاریوں کے ہاں دعوت تھی، شادی تھی، آپ تشریف لے گئے، وہاں انصار کی بچیاں اکٹھی تھی، وہ اکٹھی ہو کے بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار پڑھتے پڑھتے جب رسول اللہ کی آمد کو انہوں نے دیکھا، معذوب تشریف لے آئے، تو انہوں نے پیار میں ایک جملہ کہہ دیا، بنا دیا، نعت خود بنا دی اور نعت میں کہہ دیا، ہم میں وہ نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ رسول اللہ شرکیہ جملہ برداشت نہیں کرتے تھے، سانوں تے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوکے تے بھی بیٹھے ہونے تے نال صدقے چل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوست ہے، برادری ہے، رشتہ داری ہے، وہ شرکیہ جملے کہہ رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، برادری ہے، چپ ہے، گنگ ہے، شیطان ہے، بن کے بیٹھے ہیں خاموش کہ جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے جی، ہر کسی کو نہیں کوئی جناب اپنا مسلک چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی مسلک کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے مساجد بند کر دیں، خطبات بند کر دیں، جلو درس جناب تدریس بند کر دیں، جب بولنا نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم لوگ جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، تمہیں انہیں روکنا نہیں ہے، تمہیں انہیں چھیڑنا نہیں ہے، تم نے توحید کو سمجھانا نہیں ہے، شرک کی نفرت بچوں کے دلوں میں دماغ میں ڈالنی نہیں ہے، تو پھر اس عقیدہ توحید کا، قرآن کا، سنت کا، نزول کا، انبیاء کے مار کھانے کا، دکھ اٹھانے کا، 1.25 لاکھ نبیوں کے آنے کا، محدثین کرام کے لمبے لمبے سفر کر کے ایک حدیث کو جمع کرنے کا معنی کیا تھا؟ اگر یہی کہنا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھیڑنا نہیں، یاد رکھیے حق کو چھوڑنا نہیں اور باطل کو چھوڑنا نہیں ہے، حق کو بھی نہیں چھوڑنا، باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، حق کو بھی نہیں چھوڑنا اور انشاءاللہ باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، حق کو نہیں چھوڑنا، باطل کو نہیں چھوڑنا، سمجھ آ گئی؟ حق کو نہیں چھوڑنا، باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، ہاں انشاءاللہ نہیں چھوڑنا، حق کو بھی نہیں چھوڑنا، باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، حق کو ویسے نہیں چھوڑنا، باطل کو ویسے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ۔ چاہیے تھا رسول اللہ فرماتے کوئی بات نہیں ہے، بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بڑی ہو جائیں گی، سمجھ جائیں گی، کوئی بات نہیں ہے، مہمان آیا ہوں، شادی کا موقع ہے، وہاں شادی پر تم گنگے بن کے بیٹھے ہوتے ہو، کیا وہ آنے والی ڈھول کی دھڑکانے والی وہ جناب تیسری مخلوق، کیا وہ شرکیہ جملے نہیں کہتے؟ کیا وہ کفریہ جملے نہیں کہتے؟ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ زبردستی پیسے لیتے ہیں، مواحدوں کو میں نے پیسے دیتے دیکھا ہے، کہتے ہیں جی مجبور کر دیا، انہوں نے تنگ ہی بڑا کر دیا، میں نے دے دیا، اس نے کفریہ جملہ کہہ کے پیسے لیے، قیامت والے دن اس پیسے کا حساب دیے بغیر قدم تو رب نہیں اٹھانے دے گا۔ اس نے نظر اللہ کی مانگی، نیاز تو کسی اور کی مانگی تھی، تو انہیں دے دی، چمٹ نہ جائے گاڑی کے ساتھ، چمٹ نہ جائے گاڑی کے نیچے کیوں نہ آ جائے، مانگتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، تم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ محبت کس کی؟ رب کی۔ التحیاتوں کا معنی کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ محبت اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے بچیوں کو سمجھاؤ یہ جو کہہ رہی ہیں نہ کہیں، خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے مزاروں سے، جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو،
جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو. رب جانے اور علی جانے، رب جانے اور حسین جانے. اللہ اور پنجتن پاک وارث سہارا یہ سب کچھ سنتے رہو گے. رسول اللہ کی سنت، حدیث، دین، شریعت بچیاں ہیں چھوٹی کہہ رہی ہیں وہ نبی تشریف لے آئے جو کل کی بات کو جانتے ہیں. حدیث صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ نے کیوں روکا ہے، کیوں ٹوکا ہے، کیوں ٹوکا ہے، اس جملے کو کیوں منع کیا ہے، کیوں فرمایا بچیوں بیٹیوں یہ جو تم کہہ رہی تھی نا کل کی بات جاننے والے ہم میں نبی آئے، یہ نعت نہیں ہے جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہ میری نعت تھی. جو یہ تم جملہ کہو یہ میری نعت نہیں ہے، یہ حمد ہے. اور حمد کس کی ہے؟ اللہ کی. کل کی بات میں نہیں جانتا. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. دوسرا مقام قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. فرمایا رب تو سوا کوئی غیب جاندہ نہیں، کوئی کل دی بات جاندہ نہیں. قرآن نے پاک اندر بہت سارے دلائل حدیث موجود، واقعات موجود. غیب رب جاندہ ہے، رب تو سوا کوئی نہیں جاندہ. غیب تو دور کی بات ہے، رب کے سوا ظاہر بھی کوئی نہیں جانتا. تم غیب کہتے ہو، میں کہتا ہوں ظاہر کوئی نہیں جانتا. میں تو نظر آ رہا ہوں یا نہیں نظر آ رہا؟ تو میری داڑھی میں کتنے بال ہیں شاباش اٹھ کے کوئی بتلا دے. نظر تو آ رہے ہیں بال لیکن اس کی تعداد کون جانتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے جسم کے بالوں کی تعداد کو نہیں جانتا. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں کسی درخت کے نیچے سارے زمانے کو بٹھا دو، ساری کائنات کو بٹھا دو، اس درخت پہ کتنے پتے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں پوری زمین اندر جتنے درخت نے جتنے پتے اس ان پر قائم ہیں اور جتنے پتے روزانہ گرتے ہیں سب کی تعداد بھی میرے علم دے اندر ہے. رب کی شان، یہ رب کا مقام. فرما بچیوں جو تم کہہ رہی تھی چھوڑ دو، یہ نہ کہو. سارے کل کے حالات واقعات کون جانتا ہے؟ انما ولیکم اللہ. محبوب نے 10 چھوڑے ہیں. محفل کیسی ہو، بندہ مہمان ہو، بندہ میزبان ہو یا بندہ مہمان ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اس گھر کے اندر اس بندے مجلس کے اندر اگر کوئی ایسی بات کہے جو عقیدہ توحید کے خلاف ہو، جو رب کی شان عزت مقام ادب احترام کے خلاف ہو، اس بات کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا. بھاویں میزبان ہو بھاویں مہمان ہو، جس حیثیت سے ہو، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کوئی بات عقیدہ توحید کے خلاف ہوئے گی تو روکیا جائے گا. کیوں؟ ہمارا سب سے زیادہ پیار بولو کس سے ہے؟ انما ولیکم اللہ. جڑا بندہ کہے کہ میری قبر تے تسی 1000 سال بعد آؤ نا، 1000 سال بعد میری قبر تے اتوں آ کے کہو لبیک تے میں تھلوں سن کے جواب دے سا لبیک یا رسول اللہ. 1000 سال بعد تو میں کہا 1000 سال تے اجے تے 1000 دن بھی نہیں ہوئے، ہونے ٹور چلنے. جے آ جائے آواز تو ٹھیک تے جے نہ ہوئے تے انما ولیکم اللہ. من لو وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. بعض لوگ اس وجہ سے مروب ہے کہ قبر تے پھول بڑے پیر، اتنے پھول کہ قبر نو بندیاں نے لگ دیتا ہے پھولا نال.
بندہ کہنے لگا بات کوئی کرامت تے ہے نا، کوئی شاید تے ہے نا، اتنے پھول کیویں آ گئے؟ میں کیا میں تو نے کیسی قبر دستاں جس پر ایک بھی پھول کی پتی نہیں، لیکن اس جیسی قبر بھی کوئی نہیں۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور ایک بندے نے لکھا کہنے لگا قبر پہ پھول پھینکنا جائز، ساڑھے نے بیماری لگی ہوندی، نال پھولاں دے میت نو بھی لے جاندے تے نال پھولاں دے بھی ہو لفافہ شاپ پر بھریا ہوندے، یا مولوی آپ دے سٹ دے یا قبر تے سٹ دے، دو گشیاں تے پھول سٹے جاندے۔ چنگا جوڑا ہے یہ مولوی دا بھی، میت کے ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں، مولوی آ رہے تھا بھی لے کے آ رہے ہیں۔ وہاں پھول پھینکتے ہیں، اہل حدیث بھی وہاں نہیں روکتے، نہیں بولتے گنگے شیطان نہ ہو تو تمہیں کیا حق ہے پھول قبر پہ پھینکنے کا؟ تمہارا مسلک جب اجازت نہیں دیتا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں لے جاتے ہو پھول؟ کیوں پھینکنے دیتے ہو پھول؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کس نے تمہیں فتویٰ دیا ہے؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ تم لوگوں سے مروب کیوں ہوتے ہو؟ جن سے برات تھی تم ان کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہو کہ نہیں تم شرک کرتے رہو، بدعت کرتے رہو۔ وہ ہمارے میت پر، ہماری قبر پر پھول پھینکے، چاچے کے، مامے کے، رشتہ داروں کی قبر پہ وہ پھول لے آئے، مرنے والا اہل حدیث تھا، تمہیں کس نے حق دیا کہ قبر پر پھول پھینکو؟ قبر پر پھول نہیں پھینکتے۔ اگر قبر مومن موحد صحیح العقیدہ کی ہو، اللہ وہاں قبر میں جنت کے دروازے کھول دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسول کے حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، سید سبتین شاہ نقوی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک، اوپر کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس، سیدنا علی، سیدنا شکران، دیگر اصحاب رسول حجرہ رسول کے اندر موجود آپ کی قبر پاک بنائی گئی۔ اگر ایک پھول کی پتی پھینکی ہو حوالہ دیجئے، اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر سن لیجئے، انما ولیکم اللہ، ہماری ساری دنیا سے برات ہے، ہمارا دوست میرے رب کی ذات ہے، ہمارا وہ دوست ہے۔ ناراض ہو جاؤ تب بھی، غصے میں رہو تب بھی، راضی رہو تب بھی، ہمارے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا دوست، ہمارا محبوب، ہمارا محبت، ہمارا پیار صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور پیار کے لائق بھی وہی ہے۔ ہمارا حق بھی ہے اسے پیار کرے کہ ہم اس کے، ہمارا وہ ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا ہے وہ کارساز۔ حدیثو ہمارا تو آقا ہے نا، اسے محبت کریں، کیونکہ ہمارا تو وہی ہے نا، ہمارا تو اور داتا بھی کوئی نہیں، غوث بھی کوئی نہیں، غریب نواز بھی ساڑھا کوئی نہیں، تے گنج شکر بھی کوئی نہیں، ساڑھا گنج بخش بھی کوئی نہیں، ساڑھے گوڑیاں دے پیڑا ٹھیک کرنا علیہ بھی کوئی نہیں، اسی کدھر جاواں گے جو اتھو رہ گئے تھے۔ انما ولیکم اللہ، ہمارا دوست کون؟ ہمارا دوست، ہماری محبت اللہ کے ذات سے۔ توجہ فرمائیے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں نے روکیا ہے جملہ نہیں کہنا، اور انشاءاللہ ہم بھی شرک کا رد کرتے رہیں گے۔ قبر پہ پھول آنا کمال نہیں، قبر پہ پھول چھٹیا جانا بولو کمال نہیں۔ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نا ایک ٹرینی جڑی آئی نا، وہ ایک قبر ہوتے گڈی سی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی بیس قبر آلے نو عذاب نہیں ہوئے گا، اس واسطے ٹرینی ہونا سبز ہوتے گاڑی سی تھی، اسی اس واسطے پھول سوٹ دینے بہن ساڑے کو درخت ہوا دیا ٹرینیاں تے چلو نہیں ہونی ہیں، پھول سوٹ دے گی جب تک سکڑن کے نہیں عذاب تو بچا رہے ہیں۔ تو میں ایک گل تو ویسے تھوڑی بھی ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، چھٹنا چاہیے، پھر تو ثابت ہو جائے، اس سے ثابت ہوتا ہے پھول پھینکنے چاہیے، میں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کنفرم عذاب شروع ہے۔
کیونکہ رسول اللہ کو عذاب دکھا دیا گیا تھا، نظر آ گیا تھا، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میں ان پر یہ ٹہنیاں گانٹ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عذاب کی یہ تخفیف کر دے۔ جب کنفرم ہو جائے نا کہ بزرگ شروع، ڈانگ شروع ہو گئی، عذاب شروع ہو گیا، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ اگر ویسے پھول پھینکنے ہوتے تو صحابہ رسول اللہ کی قبر پر، رسول اللہ جعفر طیار کی قبر پر، اپنے چچا حمزہ سید الشہداء کی قبر پر جب نہیں پھینکے تو پھر تسی بھی ڈٹ جاؤ، پھول نال نہ لے گئے کرو، لے جاتے ہو نا۔ ہن میرے الوند سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وڈا شاہ پر انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ، پیار اللہ سے محبت، اللہ سے عقیدت، اللہ کی ادب، اللہ کا احترام، اللہ کا کس طرح عقیدہ توحید کا ادب و احترام، اہل شرک سے برات، نفرت بیداری، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماندے جانا، نبی علیہ السلام دی محبت، صحابہ کرام دی محبت، اولیاء کرام دی محبت، عقیدے تے غور کیجئے، عقیدہ الولاء تے غور کیجئے، محبت تے غور کیجئے، صحابہ کرام نے کیویں محبت فرمائی، رسول رحمت علیہ السلام نے کیویں روکیا ٹوکیا ہے۔ ایک بندہ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویں ہوئے گا جویں اللہ و رسول چاہے گا، اویں ہوئے گا جویں اللہ و رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فوری فرمایا قل ما شاء اللہ وعدا، اسی وقت فوری کہے اویں ہوئے گا جویں میرا اکیلا اللہ چاہے گا، کسی اور دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا جب تک میرا رب نہ چاہے، رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں رسول اللہ کی چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت مل جائے تو ہو سکتا ہے رب جو چاہے کر دے، لیکن جب تک اس کی چاہت نہ ملے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمجھنا آئے تو حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام اپنے چچا دے قریب آ کے بیٹھ گئے، فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لو، دنیا تو جان دے واری کلمہ پڑھ لو۔ فرمایا اے بھتیجے تو سچا، تیرا مذہب تیرا دین سچا، لیکن میں اپنے باپ دادے دا مذہب چھوڑن لی تیار نہیں، ہن میں کلمہ نہیں پڑھاں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جان یہ اونچی نہیں پڑھنا چاہندے، میں اپنا کان مبارک تواڈے ہونٹاں دے قریب کرتا ہوں، ہولی جا آہستہ جا پڑھ لو، صرف میں سنا تے قیامت والے دن گواہی میری چلے گی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب نے اساں شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ ماں میرے چچا میں جدوں قیامت والے دن اللہ دے سامنے حجت دلیل دے طور تے تہاڈا کلمہ پیش کر دیاں گا، دفاع تساں میرا بڑا کیتا ہے، تسی آندے سو حرمت رسول پہ جان قربان۔ اے ابو طالب چچا تسی کہندے سو حرمت رسول پہ جان قربان، تسی آندے سو جڑا نبی پاک وال اک اٹھائے گا میں اک کٹ دیاں گا، ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ کٹ دیاں گا، تساں بڑا دفاع کیتا ہے میری ذات دا، میری رسالت دا، میری ذات دا بڑا دفاع کیتا ہے، لیکن چچا جان کلمہ پڑھ لو، مواحد بن جاؤ، توحید پرست بھی بن جو، رب نال پیار کر لو، جی میں میرے نال پیار ہویا ہے، میرے دفاع لئی، میری عزت لئی، میری آبرو لئی تساں میرا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ چچا ہن جاندے واری تسی کلمہ پڑھ لو، حرمت رسول تے جان قربان کرنا والے نال اے بھی کہہ دو عظمت توحید پہ جان قربان، ذرا کلمہ پڑھ لو۔ چچا دا میں کلمہ نہیں پڑھاں گا جاندے واری دنیا تو، فرمایا یا اے میرے چچا آہستہ جا پڑھ لو میں سنا، فرمایا آہستہ بھی نہیں پڑھاں گا۔ نبی علیہ السلام دے اکھاں چوں آنسو گر پے، من دسو زمانے دا مشکل کشا کون ہے؟ ان سے بڑا کون ہو سکتا رب کی مخلوق میں محمد مصطفیٰ سے، اور یہاں قلبی رشتہ کتنا گہرا ہے، نسبی رشتہ کتنا پیارا ہے، وہ چچا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو گرائے، آواز آئی انک لا تہدی،
من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب جی یہ تہاڈی چاہت نہیں، تہاڈی چاہت سی کہ چچا مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لوے، میری چاہت ہے انک لا تہدی، یہ میری چاہت ہے کہ یہ ہدایت پر نہ آئے۔ محبوب میں بے نیاز ہوں، میری چاہت پوری ہوگی، آج تمہاری چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ محبوب واپس پلٹ آئے، آنکھوں سے آنسو برساتے برساتے گھر آ کے بیٹھے۔ اگلی حدیث دے اگلے الفاظ اس تو بھی بڑے پیارے نے۔ محبوب علیہ السلام گھر پہنچائے، مگر چاچا فوت ہو گیا۔ کول کون موجود نے؟ ابو طالب کا بیٹا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ اپنے باپ کے پاس تھے جب روح پرواز کر گئی۔ فوت ہو گئے ابو طالب، سردار ابو طالب فوت ہوئے، بیٹا کول بیٹھے، سیدنا علی کول موجود ہے، شیر خدا پاس موجود ہے، باپ فوت ہو چکا۔ اب آئے مولا علی رضی اللہ تعالی، سیدنا علی تھوڑے نال کوئی مسئلہ ہے؟ سیدنا علی من کنت مولا ہو فعلی مولا سیدنا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا علی سیدنا علی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی دنیا میں آخرت میں رسول اللہ کا بھائی سیدنا علی، حسنین کے بابا سیدنا علی، فاطمۃ الزہرا کے شوہر سیدنا علی، رسول اللہ کے داماد سیدنا علی، ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی۔ برا کی دال ولا والبرا کی حمیت غیرت دیکھئے، باپ فوت ہو گیا ہے، ابو طالب رسول اللہ کو بتلانے آئے۔ اس کو کہتے ہیں توحید، اس کو کہتے ہیں موحد، اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا۔ آیت بتانے کس کو؟ اب رسول رحمت کو کہ کون فوت ہو گئے؟ میرے ابا جی ابو طالب، تمہارے چچا جان ابو طالب فوت ہو گئے۔ آئے سیدنا علی دروازہ رسول پہ، کھولی جی بخاری و مسلم، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ دروازے پہ، علی رو رہے، کیا ہوا؟ اچھا تسی دسو تواڈے کوئی خانے چ گل پہندی پئی، دماغ چ آ رہی گل کوئی؟ چلو پھر سیدنا علی کو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارے چاچا جان فوت ہو گئے، میرے ابا جی فوت ہو گئے، مجھے بتاؤ الفاظ کیا چناؤ، کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا سیدنا علی یا رسول اللہ آپ کی چاچا فوت ہو، یہی کہنا چاہیے تھا۔ آپ یہی کہتے ہیں نا، کسی کو دسنا ہوئے تو آئی دس جو نا، تواڈے چاچا بزرگ میرے ابا جی، میرے بزرگ میرے ابا جی فوت ہو گئے، تو میں کہوں گا تو پھر اعتراض ہوئے گا، غصہ بھی ہوئے گا، جلال بھی ہوئے گا، لڑائی بھی ہوئے گی، پریشانی بھی ہوئے گی، لیکن انما ولیکم اللہ۔ سیدنا علی کو پڑھی انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ سیدنا علی کو فرمانا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا کیا ہے؟ اطلاع دینے آئے ہیں اپنے ابا جی کی وفات کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے چچا فوت ہو گئے، یا آپ فرماتے کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، یا یہ فرماتے کہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، یا یہ فرماتے کہ ابو طالب فوت ہو گئے، یا یہ کوئی الفاظ کا استعمال کر سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ جو فرمایا نا وہ لکھ لو، جو فرمایا نا وہ بنو۔ ہمارے نہیں بنتے ہو تو سیدنا علی کے تو بن جاؤ۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے غیرت، یہ ہے حمیت، یہ ہے برات، یہ ہے ولایت۔ فرمایا یا رسول اللہ گمراہ مر گئے، یا رسول اللہ
گمراہ بزرگ فوت ہو گئے، کس کے بارے میں کہا؟ تہاڈا پیو بہتا چنگا ہے، تہاڈا بابا جڑا شیخ زال ہے وہ بہتا چنگا ہے، جس کا نیچے والا دھڑ بھی کوئی نہیں۔ حضرت توحید کی غیرت، حمیت، اور یہ بھی لکھا ہے بعض تاریخوں میں سردار ابو طالب کیا پاؤں بھی خراب تھا، پاؤں مبارک پاؤں خراب تھا، سردار ہے، ابو طالب ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں، سیدنا علی کے باپ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ رشتوں کا تعلق کے حساب سے ہماری محبت ہے کہ وہ رشتہ دار ہے، نسبی تعلق ہے رسول رحمت کی ذات سے، لیکن ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، غیرت کیا ہے، برات کیا ہے، ولایت کیا ہے؟ اللہ کی قسم علی جیسا انسان ہی کہہ سکتا ہے، اتنی جرت شیر خدا میں ہی ہو سکتی ہے، عام بندے کے واسطی کا لئی نہیں۔ ساڑھے ان ڈرتے پھرتے ہوتے ہیں، جدو اپنے دادے پڑھدادے تھے، ایک بندہ میں نے پہ کے ساڑھی جڑی دادی آئی نا اللہ انہوں بخشے، وہ فلاں بزرگاں دی پیر دی مرید آئی، اسے قبر تے ہی رہی تو اتھے ہی فوت ہو گئی، اللہ بخشے، میں کہاں بخشے، ضرور بخشے۔ آخری عمر نہ اتھے دربار تی ٹور گئی ہے، اتھے ہی رہی تو اتھے ہی فوت ہو گئی، اللہ بخشے، اہل حدیث ہے جی، اللہ بخشے، میں کہا ہاں جی بخشے، بالکل بخشے۔ پھر انہوں یاد ہے میں بیٹھا کیڑے کولو، میں کہا ہاں ضرور بخشے۔ میری سگی دادی شیعہ تھی، میں کبھی نہیں کہا اللہ بخشے، اللہ بخشے، اللہ بخشے تو اس کو جو صدیق کا غلام ہو، اللہ بخشے اس کو جو عقیدہ توحید پر مرے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر بندہ موج کرے، محرم کتے لائے، ربیع الاول کتے اور دے لائے۔ جو اگر یہی کچھ کرنا ہے، نہ غمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ مسلک کی، نہ منہج کی، نہ عقیدے کی، پہرےدار کھڑے تھے رسول اللہ کی حرمت پر۔ جو رب کی حرمت کو نہیں جانتا، اس کو رسول اللہ کی حرمت پر پہرہ دینے سے بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک رب کی حرمت پر بھی پہرہ نہ دے۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد الرسول اللہ، پہلے احب الیکم من اللہ ہے، پھر ورسولہ ہی، محبت رب سے، رب کے بعد محبت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس محبت میں رسول اللہ کی محبت ہے، رب کی نہیں، اس کو رسول اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، نہیں بچ سکے گا۔ اور جس کو رب کی محبت ہو، رسول سے پیار نہ ہو، وہ رب کی محبت بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے۔ دونوں پیار ضروری ہیں، رب سے بھی ہو، رب کے حبیب سے بھی ہو۔ رسولو ہو، ماشاءاللہ ہویا بھی نہیں، چلو ٹھیک ہے، اللہ کرے ہویا ہی نہیں۔ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ آجو میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں توحید ہے یعنی ہمیں بک بک کرتا گیا تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں توحید۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قرآن پڑھیے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
قرآن اندر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انما ولیکم اللہ تمہارا دوست محبوب کون ہونا چاہیے بولو اللہ کی ذات میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما شاء اللہ وعدہ اسی وقت فوری کہوں میں ہوئے گا جمیں تیرا ہے کہ میں اللہ چاہے گا کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ابراہیم چھری چلاتے رہے نہیں ہوا جب تک رب نے نہیں چاہا چھری بھی نہیں چلی الٹی ہونی پھر کسی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دلو چلائی نہیں ہونی نعوذ باللہ پھر نہیں چلی کیوں کہ رب نے نہیں چاہیا ستاجدونی انشاءاللہ اور قرآن پاندی فضاد بلاغت قربان جاواں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نہیں فرمایا ابا جی میں صبر کراں گا بلکہ فرما ستاجدونی انشاءاللہ اے ابا جی تسی چھری چلاؤ چھری ہٹ میں رکھ دیو میں صبر کراں گا لیکن دل میرے کنٹرول اندر دے نہیں ستاجدونی انشاءاللہ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا اگر اللہ نے چاہا میں پھر صبر کرنا دل میرے کنٹرول اندر نہیں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے سنن ابی داؤد اندر حدیث پاک اے میرے اللہ میں ساریاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا ماں لیکن میرے دل عائشہ دی محبت زیادہ ہے میرے دل اندر عائشہ دی محبت زیادہ ہے اس دلی محبت اندر قیامت والے مواخذہ نہ کرنا میرے اللہ دل میرے کنٹرول اندر نہیں میں انصاف کرنا وا لین دن اندر میں انصاف کرتا وا عدل کرتا وا واریاں اندر لیکن دل دی کیفیت میرے رب تسی جان دے ہو عائشہ صدیقہ نال محبت زیادہ ہے اس بارے مواخذہ قیامت والے دن نہ کرنا بولو دل کے دے کنٹرول اندر ہے اللہ دے کنٹرول اندر انما ولیکم اللہ حدیث پاک سنیے سید البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے سیدنا عبداللہ پریشانی دے عالم اندر نے اکھاں چو آنسو برس رہنے محبوب علیہ السلام عبداللہ کی ہوئے ہے محبوب جی میرا ابا عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا میرا ابا فوت ہو گیا ہے محبوب جی کلمہ تے پڑھتا سی تے لوگ کہن گے کہ کلمہ پڑھنا والیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے تے محبوب جی تسی جنازہ پڑھا دیو تاکہ لوگ جماعت جڑی روے جماعت ٹوٹے نہ اور جماعت دے فائدہ ہو جائے گا جویں دا بھی یہ جنازہ پڑھا دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کوئی گل نہیں میں جنازہ پڑھا دیاں گا ہجے جنازے دی حرمت نہیں آئی ہجے منافق دے مشرک دے جنازے دی حرمت نہیں آئی آپ نے وعدہ فرما لیا جنازہ پڑھا دیاں گا فرمایا محبوب جی ایک اور گزارش ہے فرما کیڑی گزارش فرما محبوب جی اپنی کمیز دے دیو میں ابے دے کفن اندر پا دے وہاں تاکہ سارے شبہات دور ہو جان اللہ پاک ویکھ رہا ہے لیکن اللہ پاک نے روکیا نہیں کہ ترلا مار لون تے میں آخر تے دسنگا کہ بے نیاز کنو آندے نے نہیں منع کیا نہیں روکا فرمایا کوئی بات نہیں میری قمیص کے ساتھ تیرا ابا جنت جاندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہم تو ہیں ہی رحمت للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ ہماری شان ہے عزیز علیہ ما عنتم ہمارا درجہ مقام ہے لے جاؤ قمیص
نبی علیہ السلام نے کمی دے دیتی، انہیں اپنے ابے دے کفن اندر کمی دے رسول داخل کر کے آئے، محبوب جی آؤ جنازہ تیار ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، جنازہ پڑھان لگے۔ سیدنا عمر آگے بڑھے، محبوب جی یہ منافق نہیں، فرمایا عمر کوئی شک نہیں، کلمہ تے پڑھتا سی۔ فرمایا محبوب جی یہ جنازے دی ممانت نہیں، فرمایا عمر ممانت کوئی نہیں، اللہ پاک نے من قرآن اندر اختیار دیتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرات فلن يغفر الله لهم، کہ 70 باری کرو پامی 70 بار تو محبوبہ کرو یا مغفرتی دعا نہ کرو، پامی 70 باری کرو میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا عمر رب نے تے فرمایا میں معاف نہیں کرنا، پامی کرو یا نہ کرو، یعنی کرن دا بھی اختیار ہے نہ کرن دا بھی اختیار ہے، پاویں 70 باری کرو۔ اے عمر آج پیچھے ہٹ جا، جنازہ پڑھ لے میرے پیچھے، میں آج 70 مرتبہ تو زیادہ دعا کرانگا، میں آج پورا ترلا مارانگا، پوری طرح میں کوشش کرانگا منگانگا کہ عبداللہ بن ابی نو جنت لب جائے۔ جنازے وچ رسول اللہ نے بہت بدنے سن بھائی، کی خیال ہے ڈاما ڈول لوگاں دے عقیدے نے ان جمائی نہیں تو پھر کون جمائے؟ پریشان لوگ نے کوئی ڈاما ڈول نے کوئی پریشانی، اینے بندے او اینے بندے او اینے بندے اگے ویکھو پیا کون ہے اینے بندے بکار۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لگے، سینہ عمر آگے بڑھے، محبوب جی اے معیار جنازہ تے پورا اتردا ہے۔ فرمایا ہے عمر کوئی گل نہیں، اللہ نے میں منع نہیں کیتا، اختیار دیتا ہے، لہذا میں جنازہ پڑھاواں گا۔ رسول رحمت جنازہ پڑھان لگ پے، صحابہ مگر نے تو جنازہ بڑا بڑا ہے، کی خیال ہے؟ بندے تھوڑے بھی ہون تے ہون صحابہ 1.5 کروڑ بندہ ہوئے جنازے اندر تے دوجے پاسے ایکو صحابی ہوئے، کوئی مقابلہ ہے؟ تے 55 سیکنڈاں دا جنازہ ہوئے، 55 سیکنڈ جنازہ، بندے آدھے 15 لاکھ دا جنازہ 55 سیکنڈ دا، پیچھے اول اکبر گئی ہے کوئی نہیں، پیچھے کسے پڑھے ہی کوئی نہیں، وضو اونج 3 بجے دے گا سارے ہوتے پیسے، وضو والی جگہ اونج کوئی نہیں سی۔ تے آدھے نے بابے نے کسی دا وضو ٹوٹر نہیں دیتا، میں کہا بابے دی کنٹرول ڈیوٹی چنگی لائی جمع۔ یقین جانو میں تقریر سنی ہے، نہ کنہ نال سنی ہے، حافظ صاحب نے کلپ سنایا ایک بزرگ دا، بس 3 بجے راتی عوام ہوتے آ گئی سی، تے اگلے 3 بجے جنازہ ہویا ہے، 12 گھنٹے بابے نے کسی دا وضو ٹوٹر نہیں دیتا۔ میں کہا گالتے ہوئی نا، ذمہ داری تے ہے نا، ہر بندے دے واسطہ کام نہیں، ایڈا بن کے بندہ جھوٹ پڑے، یہ دے واسطے بھی حوصلہ چاہیے۔ چلو نبی تے 55 منٹ دا جنازہ، میں او جدو جنازے دی ہو 55 سیکنڈ دا جنازہ، اللہ 55 سیکنڈ دا گھڑی رکھو، گھڑی توڑی مسجد دی تو انجی خراب ہے، اے ساریاں خراب ہیں، میں پچھلی باری بھی تو نہ آ گیا اس میں۔ اچھا انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، 55 منٹ دا سیکنڈ دا جنازہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ وسلم، اللہ اکبر، اللہم اغفر لینا و میتنا و شہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من آیت مننا بائی نظر و من توفیت مننا و توفل الایمان، اللہ اکبر، السلام علیکم۔ 55 سیکنڈ کا 55، تو میں کہا پھر اینجی کیا ہونا، اللہ اکبر سبحانک اللہم، اللہ اکبر درود پاک، اللہ اکبر، اے اللہ، اے اللہ
ساڑھے مردانوں تے ساڑھے عورتانوں تے ساڑھے جڑے جنازے چاہے تے جڑے نہیں آ سکے انہوں تے ساڑھے چھوٹے وڈے معاف کر سن زندہ رکھی ایمان تے سن موت دے ایمان تے جڑا سامنے بزرگ پہ گالی بڑا کڑتا سی جی میں تیرا دل کرے ہو میں کر اللہ جنازہ ہو رہا ہے یہ جنازہ بھی بڑا علی شان ہے اللہ اکبر اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی وعفو عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ نے مقتدی صدیق و عمر جیسے سیدنا علی جیسے انسان ہے جہاں تقابل ہی کوئی نہیں جوڑ ہی کوئی نہیں سارے جنازہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ پڑھا رہے ہیں جب جنازہ پڑھا دیا نا حضور نے آپ نے فرمایا چلو پھر اس نو میت گئی قبرستان نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے پھر آگے اس تک حدیث بخاری چی اگلا ایسا صحیح مسلم ہے حضور گھر جان تو بعد نا پھر نکلے بقیج پہنچ کے آواز دی عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا تو اڑا دفن ہو گیا یا رسول اللہ قبر جراک چھوڑے آئے جی ہوتے مٹی مٹی نہیں پائی فرمایا ذرا میت دوبارہ باہر کھڑو ایک اور ترلا ماری باہر کٹے حضور نے انہوں نے سارا اپنی گودی رکھ کے اپنا لعاب لے کے وہ چہرے تے ملیا تے وہ منہ کھول کے وچ لعاب اپنا پایا حضور نے لعاب پاک آپ کا تھوک مبارک ہماری عقیدت سن لی یہاں بڑے پیارے نا بات لکھی ہے علماء نے بڑی پیارے کہ نبی علیہ السلام کا ادب احترام کو یہ تقاضا ہے کہ صحابہ آپ کے لعاب کو اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے چہرہ حضور منہ مبارک سے لعاب خارج ہوتا صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو زمین کی طرف بھیجتے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے صحابہ کرام اور اس کو چہروں پہ ملتے پورے وجود پہ مل لیتے چہرے پہ مل لیتے سر پہ مل لیتے یہاں لکھا ہے علماء امت نے کہ بندہ بعد دفعہ بات کرے نا تھوک کی بلغم کی تو کراہت سی محسوس ہوتی جب تھوک دی گل کرے بلغم دی گل کرے عام بندے دی تو کراہت جی آتی نا بندہ کھان دے روٹی کھا رہے ہو کوئی دی گل کرے بندہ یار برینڈ دے یار یہ گل کیوں کرنا روٹی کھا رہے ہیں تو ہے جی گل کر علماء نے لکھا ہے اگر حضور کے تھوک پاک کی بات ہو رہی ہو نا کسی بندے کے دل میں کراہت آ جائے نا تو ابھی مسلمان نہیں حضور پاک کا تھوک اتنا پاکیزہ ہے اتنا مبارک اتنا مقدس ہے اتنا پاکیزہ ہے شفا والا تو لعاب پاک اس کے منہ میں ڈالنے والے خود رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا ہون بہنوں دفن کرو ہوتے مٹی پانے جنہوں دفن کیتا نا تو مٹی پا رہا ہے سن قبر دی صورت بن گئی سی ہن جبریل آئے قمیض دے رہے تھے نہیں آئے جنازے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو نہیں آئے قمیض پہنائے جا رہے تھے نہیں آئے جنازہ پڑھا رہے تھے نہیں آئے قبر سے نکال رہے تھے نہیں آئے لعاب ڈال رہے تھے تو نہیں آئے جب دفنات دیا قبر بن گئی دعا کے لیے حضور کھڑے ہیں قبر پاک پر تشریف فرمایا ابھی دعا کرنی ہے جبریل آئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے محبوب جی آج کے بعد اس میں یار کا بندہ مر جائے تو تم نے جنازہ نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سورۃ التوبہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اس قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے پلٹیے واپس نبی علیہ السلام واپس پلٹے بیٹا ویندہ پہ ہے یا رسول اللہ جا رہے ہیں فرمایا عبداللہ تیرے باپ کی قبر میں جہنم کے دروازے کھل گئے عذاب شروع ہے بھائی تیرے باپ کو کس کے جنازے کے بعد انما ولیکم اللہ سید علی حجویری کا دربار ہے لاہور میں وہاں میں لائن میں لگا ہوا تھا
سبیل پینے لوگ پی رہے تھے، لنگر چل رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، ابھی طالب علم تھا، میں لائن میں لگا ہوا تھا دودھ پینے کے لیے سبیل سے۔ تو لوگ جو پولیس والے تھے نا وہ ڈنڈے مار رہے تھے لوگوں کو نا، دودھ لائن جو لوگ توڑتے تھے وہ ڈنڈے مارتے تھے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اے پیر علی اجویری شہنشاہ ولایت، میں جو ہے نا ڈنڈے کھا کے نہیں پینا، میں نے آپ ڈائریکٹ پولیس والے کی منت کر کے پیواون تے تاں پیسا۔ اس ویلے شہنشاہ ولایت پیر علی اجویری نے میری بات سن لی، میں نے دل میں کی، انہوں نے سن لی۔ سننے کے بعد انہوں نے پولیس والے کو بھیجا، پھر انہوں نے پولیس نے رابطہ کیتا اندروں، پھر پولیس والے کو بھیجا، وہ مجھے لے گئے اور الگ جا کے دودھ پلایا۔ ہن میں نو آدھن میں جنازہ پڑھو، ہن تسی دسو، ہن تسی پریشان ہو، میرے بارے نہیں، میں نہیں سی لین لگ گیا۔ ہن دسو بابا، ہن بتا دینے جی تسی سختی کریں دے ہو جی، تسی ہمیں کلمہ پڑھا نہ لینا جناب برا دی رکھ دے۔ بھائی یہ برا کون سا ہے؟ جو بندہ کہہ رہا میں لائن میں لگا ہوا ہوں، بابے کو میں نے دل میں پکارا، فوت شدہ کو دل میں پکارا، اس نے دل کی بات کو سن لیا۔ مجھے بتاؤ علیم بذات صدور کون ہے؟ شرک کو مشرک کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ میں کئی باری بندے کئی مشرک ویکھنا دے، دو کان ہوندے، دو ہونٹ تے 32 دند ہوندے، کئی میں ویکھن میں دو اکھاں ہونیاں نے، نک ہوندا ہے دو، تے نک دے سوراخ ہوندے نے، تے وال ہوندے نے، تے ہاتھ ہوندے نے، بعد میں پیر نہیں ہوندے، سینگ لگے ہوندے نے مشرکوں کو۔ انما نراست نہیں، انما ولیکم اللہ۔ جب اہل حدیث کی زبان سے سنتا ہوں نا میٹھے میٹھے جملے، پیارے پیارے جملے، میٹھے نہیں جی ہو پھر جی ویکو نا جی حالات کو کیا کہہ دی، حالات ادھر جا رہے ہیں، حالات جدھر جائیں توحید پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے بھائی۔ توحید توحید ہے، عقیدہ عقید ہے۔ جدو حالات ٹھیک ہون گے نا جی ادو بیان کریں گے، اجے حالات ٹھیک نہیں، جدو حالات ٹھیک ہون گے نا پھر سبحان اللہ 33 باری پڑھا گے، 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جدو حالات ٹھیک ہوئے پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھو۔ جب حالات ٹھیک ہوں پھر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محبوب جب حالات ٹھیک ہو جائیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جدو حالات ٹھیک نہ ہو پھر گندی اوجری اوپر ہو، پتھر مارے جا رہے ہوں، طیف میں ہوں، مکہ سے چھوڑ رہے ہوں، بدر سجا رہے ہوں، اوت سجا رہے ہوں، یہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے جب ٹھیک ہو جائیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، 100 باری 3 باری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا حول ولا قوۃ الا باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین۔ بڑے بڑے وظیفے، پھر صرف شیخ عبد المنان راسخ صاحب کو بلانا پڑے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہماری تقریریں نہیں ہوں گی، پھر راسخ صاحب کے خطابات ہوں گے، لا حول ولا قوۃ کی برکات، رضیت باللہ ربا، اس کی برکات وہ بیان فرمائیں گے۔ وظائف جب حالات ٹھیک نہ ہو ان کو کہیں گے آپ آرام فرمائے، ہم ذرا حالات ٹھیک کر لیں۔ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، ہمارا دوست کون؟ اللہ کی ذات۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پر وہی آئی، فرما قانون بنا ما کان للنبی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ فرمایا محبوب جی اج تو بعد نہ توڑا اختیار نہ توڑے منن والے اختیار کسی مشرک لئی اللہ بخشے نہیں کہنا، کسی مشرک لئی اللہ بخشے نہیں کہنا، بھئی اللہ بخشے۔ ابا مریا پہ ہوئے تے ہوئے، اللہ بخشے نہیں بھائی، چاچا ہوئے، ماما ہوئے، ریدار ہوئے، نانا ہوئے، دادا ہوئے، پھردادا ہوئے، اللہ بخشے نہیں۔ اللہ بخشے ادو ہی ہے
جدو اللہ بخشن دے بندہ وہ لائق ہوئے مواعد ہو وہ ہے اللہ بخشے، تو جب تک وہ توحید پر نہیں ہے پھر وہ بخشے نہیں ہے۔ پھر پتہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ۔ قرآن آندہ مشرک تے جنت، اچھی بولو مشرک تے جنت، پیار نال مشرک تے جنت، پھر مشرک تے جنت۔ ہاں ایڈی جنت نہیں آسان۔ اما سبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دے جنازے اندر 40 مواعد آ جان، جس بندے دے جنازے اندر 40 موحدین آ جان جنہیں کدے شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ میت دے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کدے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میت دے جنازے اندر ایک صف آ جائے یعنی 2 بندے آ جان، اللہ میت دے مواعد ہون شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ایک دعا جڑی مرضی کر لوے اللہ دی دعا قبول فرما لوے گا۔ جدو اللہ نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے جڑی مرضی کرے اللہ قبول فرمائے گا۔ جنہوں ایک دعا دا اختیار ملے وہ مختار کل، مختار کل تو نہیں ہوتا، ایک دعا کا اختیار ہے، جو چاہے مانگے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا اندر جلدی فرما لئی۔ نبی علیہ السلام فرمانے آگئی پھر میری واری، رب نے فرما محبوب جی کہ دعا تسی بھی فرما لو۔ فرما میں اپنی دعا مؤخر کر دیتی ہے، اللہ میں دنیا دعا نہیں منگدا، قیامت والا دن دعا منگا گا۔ اپنی دعا میں قیامت اقوال سے مؤخر کر دیتی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، محبوب نے فرمایا جب اللہ دے سامنے ساری کائنات پیش ہوئے گی، میری امت بھی پھنسی ہوئی ہوئے گی، پریشان ہوئے گی اور پیش ہوئے گی، میں اپنی دعا اختیاری دعا اس دی بنیاد تے اللہ دے سامنے جاؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ دی حمد کریں گا، اللہ دی تعریف کریں گا۔ پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب جی سر اٹھاؤ، میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ رب فرمائے گا سل تو اشفع تو شفع، سوال کیجئے عطا کیتا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کیتی جائے گی۔ یہ اللہ میں سفارش کروں تو مانو گے؟ فرمایا کیوں نہیں محبوب، آپ کی دعا ہے اختیاری ہے، دنیا بھی تسا نہیں سی منگی، آئی تسی مانگ رہے ہو، تو وہ دعا اختیاری تمہاری مؤخر تھی، وہ ہمارے خزانے میں محفوظ ہے، آپ مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ میں مانگنے لگا ہوں۔ فرمایا محبوب جی ذرا پہلے ذرا شرائط نہ طے کر لیں، SOPs ذرا شرائط نہ طے کریں۔ یا اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، فرمایا پیارے مقام تو تمہارا بڑا بلند ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہو تم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو تم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ مقام ہے تمہارا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ شان ہے تمہاری۔ لیکن تھوڑے سے معاملات طے کر لیں، آپ مانگنے لگے ہیں اور آپ کی دعا اختیاری ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی دکھ تکلیف کو تو برداشت ہی نہ کرتے، جب دنیا سڑ رہی ہوگی، جل رہی ہوگی، بجھ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، آپ تو مانگیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں اللہ آج میری دعا اختیاری ہے، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے ایک شرط طے کر لیں۔ یا اللہ بتلائیے فرمائیے۔ فرمایا مشرک کے لیے نہیں مانگنا، اے ساڑھا توڑا معاہدہ ہے، مشرک واسطے تسا نہیں مانگنا، تے گناہگار وہابیوں اسا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ مشرک کے لیے تم نہیں مانگنا۔ جڑا غیر اللہ دی سور و پکار کرتا سی نا، فرمایا اے سارے جڑے قربان ہوتے سن، انہاں واسطے بالکل کوئی دعا نہیں، اس واسطے کوئی دعا نہیں۔ یہ بڑا گالا کڑتا سی،
اس کے لیے اہل شرک کے لیے آپ نہیں مانگ سکتے معبود. یہ نہ ہو تو ہم کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھیں گے. اگر ہے تو پھر تسی تے امت چ مشرک کو نہیں ہونا. حضور فرماتے ہیں میری امت چ جنہیں شرک کیتا ہونا انہوں واسطے رب نے من دعا منگن ہی نہیں دینی. رب نے فرمایا مشرک لئی نہیں، حد ہے یہ میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے. جڑا مشرک ہے نہ غدار ہے بے ایمان ہے، اے دے واسطے جنت بالکل حرام. تسی دوستی رکھ دیو نا، دوستاں نال دھیان دیو. بندے کو یار میں تیری گڈی لے گیا سے میرے کو لگ گئی، یار کوئی گل نہیں میرے کو بھی لگ سکتی، تو میرا دوست ہے. یار پیسے میں تیرے کو ایسا نہیں بنے، یار کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ سویر ہوندی رہندی. اگر پتہ چل جائے دوست کی نظریں میرے گھر میں ٹھیک نہیں تو کہو گے با کوئی گل نہیں میرا پتر، کوئی گل نہیں ہوندا رہندا ہے. نہیں کہو گے نا دوست کو، یا کوئی یا نہیں دوستی گل کوئی نہیں، میری بیٹی تو کوئی مسئلہ نہیں، تیری بیٹی میری بیوی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہہ سکتے ہو؟ بغیرت سے بغیرت بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. جس طرح یہ تم نہیں کہہ سکتے، تم کہتے دوستی ختم، تو مالی نقصان کرتا کوئی مسئلہ. یہ عزت کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید رب کی غیرت کا مسئلہ ہے. جو اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے رب اس پر جنت کو حرام کر دیا. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست کچھ ہی بولیے کون؟ تمہارا دوست اللہ، اور محبت بھی اللہ کے لیے. ہر اس بندے سے محبت جو مواعد توحید براست، ہر اس بندے سے برات کا اعلان، بیزاری کا اعلان. جڑا بندہ توحید دے عقیدے تے نہیں، دلی محبت جگری دوستی اس بندے نال نہیں ہو سکتی. ورسولہ، دوسرا دوست تمہارا کون؟ اللہ کے بعد تمہارا دوست کون؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوسرا دوست کون؟ پہلا محبوب رب کی ذات، دوسرا محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آگے واخوانکم، آگے پڑھو شاباس، وازواجکم وعشیرتکم وموالن اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. دوسرے مقام تے فرما لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے محبوب جی، جڑے لوگ مومن نے، جڑے لوگ مومنوں دے دل اندر اللہ دے رسول دے دشمنہ دی کوئی محبت، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، باہمیں والدین ہون، باہمیں بیٹے ہون، باہمیں بھائی ہون، باہمیں قبیلہ ہوئے، مشرکوں کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کے بارے میں ان کے دل میں کوئی محبت نہیں. ابو عبیدہ ابن جراح کو پڑھ لو، جس نے حقیقی باپ کو میدان میں قتل کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی مامو عاص کو میدان میں قتل کیا تھا. پڑھ لیجئے صحابہ کرام کے حالات و واقعات. سارا کو چھوڑ کے آئے سن نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت اور پیار اندر. ہمارے اللہ کے بعد دوست کون؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سعد نے کی کیا سی اپنی مانو، اے ماں تو آنی ہے میں دھوپ تے بہنا ہے، سائے تے بہنا نہیں جب تک تو اللہ دے رسول نہیں چھوڑے گا. فرمایا اے میری ماں سن لے، تو ایک ماں اور ایک تیری ایک جان. اگر تیری 1000 جان بھی ہوئے واری واری پہندی جائے تے تو مردی جائیں، یہ گوارا ہے. رب اور رسول کی محبت چھوڑ دوں یہ گوارا نہیں ہے. تم نے تو پورے سن کے تو یہ میں چپ کر کے بیٹھے ہو. کتنے نعرے تم نے سنے، کبھی تم بھی لگاتے کہ لبیک
لبیک اللہم ہم ڈلے ہو گئے لبیک اللہم لبیک اللہم تسی بھی عقیدہ توحید دا اظہار کر دے جدوں شرکیہ جملے کہہ جان شرکیہ الفاظ کہہ جان الغیر اللہ دی سور و پکار جاری ہو جائے پھر توڑا حق بندہ ہے موحدین توحید پرستان حق بندہ ہے پھر سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جان کہن لبیک اللہم توحید کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر لبیک اللہم توحید کے لیے ہم حاضر سنت کے لیے حاضر حرمت رسول کے لیے حاضر لبیک اللہم پھر کوئی محبت نہیں ہر اس بندے کے ساتھ جو رب کا نہیں رسول اللہ کا نہیں جویں توحید سے پیار اور اہل شرک سے نفرت ایویں سنت سے پیار پیغمبر کی ذات سے پیار اور اہل بدعت سے نفرت گستاخان سے نفرت فرانس کے صدر سے نفرت پیدا ہو دل و دماغ میں فرانس کی مصنوعات کمپنی جتنیاں بھی ہیں بیکار نفرت ہو گڈی پامی تک لانی پہ جائے لیکن ٹوٹل تے پامپ پہ جنہ پا جائے کیونکہ جدا تعلق فرانس نالے ساڑا ہوتے نال اچھی بولو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب نے فرمایا ہے ان قریب اسی مشورہ کرانگے فرانس نال تعلقات رکھنے نے یا نہیں اسی ان قریب مشورہ کرانگے مشورہ کرتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ یاد رکھیے مشورہ رسول کی حرمت پر کوئی کمپرومائز کوئی مشورہ نہیں ہے جلیا کملیا مشورہ کرنا ہے تو ایک کربلان مار چھوڑنا ہے یا نہیں ہون دینا مشورہ کرنا ہے تو مہنگائی کے بارے میں کرو مشورہ کرنا ہے تو کسی کام کے بارے میں کرو حضور کی عزت کا کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے محبت ایسی ہو کہ دشمن رسول پر بندہ جو ہے جھپٹ پڑے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ہمارے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے فرانس کا بے ایمان کہے کہ ہم خاکے بناتے ہیں جنہیں اسی مشورہ کرنے مشورہ کہتے نال کرنا ہے تو اگر دون نال مشورہ کیتے دون نو طلاق دیتی ہو ہن تیجی نال مشورہ کرنے مشورہ کل کر رہا تھا کل کتے سے سارا دن کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا اخبار میں آیا میں وہ جانے جلسہ کر رہے ہیں سارے وہ اپوزیشن والے میں جانے دیہاڑ کتے نال گزار چل شاباش کتے کو روٹی کھلا رہا تھا پانی پلا رہا تھا وزیر اعظم قوم بھوکی مر رہی ہو کتے رہ جا رہے ہیں کتا کدے نہ مر جائے میں نے کیا مطلب پیاسے کتے دے بارے پوچھا جانا وہ کتے رہ جان دیا کیوں انہوں نے کہا میں سیرت عمر پڑھی کیوں کہا نا میں سب تو زیادہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کتا بھی کوئی پیاسا مر جائے تو میرے پہ پوچھا انہوں نے کتے نے وہ شروع کر دیتا بندہ رہن دو پہلے کتے پورے کر لو انما ولیکم اللہ ورسولہ رسول اللہ سے محبت ایسی ہو نبینا صحابی ہے تے بیوی ہے تے او دے پیٹ چو دو ہیریاں جے بچے بھی نے لونٹی ام ولد ہے تے بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دی ہے تے نبینا صحابی آندہ ہے کہ میرے محبوب دے خلاف کوئی جملہ نہ کہے او بعد نائی نام جناب ہتھیار چکے اپنی بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے نبینا ہو کے پیٹ ہوتے رکھیا ہے تے دبایا ہے تے بیوی نے قتل کر دیتا ہے آکے محبوب دی محفل اندر بہ گیا ہے افواہ جناب خبر پھیل گئی مدینے اندر فلاں بندے دے گھر اندر عورت قتل ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس نے قتل کیتا ہے تو جو کس نے پتا ہوئے کوئی صحابی بولتا نہیں آپ نے فرمایا اللہ نے جڑے میرے حق تو ہوتے رکھے نے ان حقوق دا خیال رکھ دے ہوئے اگر توڑے وچوں کسے دے علم جو ہوئے تے بیان کرے اے محفل دے آخر تے بیٹھا سی اٹھیا ہے تے کمدار ہے تے قریب آندہ جا رہے ہیں تے آندہ محبوب جی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو انہوں تے میں آپ قتل کیتا ہے فرما کیوں قتل کیتا ہی انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ محبوب یہ تو قرآن اندہ ہے توڑا دوست اللہ ہے اللہ تو بعد توڑا پیارا کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن اندہ ہے وَتُوَزَّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا
محبوب جی تواڈے گستاخی کردی سی تانوں برا کہندی سی نعوذ باللہ میرے کولو نہیں سی ہو جا سکیا برداشت میں انہوں قتل کر دیتا ہے محبوب خاموش ہو گئے صحابہ ہوتے سکتا سناٹا تاری ہو گیا ہے پتہ نہیں ان اسمان تو کی فیصلہ ہونا ہے پتہ نہیں محبوب کی فیصلہ فرماندے نے یہ دے بدلے اندر انہوں قتل کیتا جاندہ ہے یا کوئی دیت دا مسئلہ بیان ہوندہ ہے محبوب خاموش نے پھر آپ نے زبان مبارک جو خطبہ ذات فرمایا میرے صحابہ جان لو ان دماغا حدرون اس عورت دا خون رائے گانگے ہے اس خون دی کوئی قیمت نہیں جس خون میرے مستوى دا ادب نہیں ادب و احترام میرے محبوب کا نہ کرے اس بندے کی کوئی حرمت نہیں حرمت اس کی ہے جو میرے اے روٹی کھا لئی پیار سے عقیدت سے محبت سے جوم کے کہو مدنی بھائیو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک ہی سزا انما ولیکم اللہ ورسولہ میرے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما میرے صاحب رافع یہودی گستاخ ہو میری توہین کرتا ہے میرے اہل بیت دی توہین کرتا ہے کون ہے جیڑا ادھرا نمٹ آوے سین عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرما دے محبوب جی میں حاضر عبداللہ بن عتیق اٹھے جاؤ دے قلعے اندر پہنچے پورا تذکرہ حدیث پاک اندر ہے کس طریقے نال داخل ہوئے اور پھر اندر داخل ہو کے رات دے اندھیرے اندر ابو رافع یہودی تے حملہ کیتا ہے حملہ کرن تو بعد انہوں قتل کیتا ہے قتل کر کے واپس اترن لگے نے قلعے دیاں سیڑھیاں تے پاؤں مبارک پھسلے ہے اور گر گئے تے اپنی جلدی نہ کپڑا لیا ادھر اپنی ہڈی نو بنے اپنے لی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جلدی نہ ہڈی نو بنے ہیں جو ہے بن گئے باہر نکلے نے فجر ویلے تے محبوب دی جا محفل اندر پہنچے محبوب جی تواڈے گستاخ نو قتل کر آیا ہاں لیکن واپسی تے گرے آواں تے ہڈی ٹوٹ گئی ہے فرمایا ذرا پٹی کھول کول پٹی عبداللہ جڑا ساڑی عزت لئی قربان ہوئے اللہ انہوں کنی عزتاں عطا فرماندہ ہے کتنا رتبہ عطا فرماندہ ہے کتنا مقام عطا فرماندہ ہے پر میں کھول ذرا پٹی نو کھولے ہے اپنا لعاب پاک اپنا لعاب پاک نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ دی ہڈی مبارک پنڈلی مبارک تے لگایا ہے تے عبداللہ بن عتیق فرماندے نے اینج جڑی ہے اینج بھی نہیں کہ ان میں بن دیتی ہے تے کوئی 15 دن پٹی بنی رکھی نہیں ایدنا پھٹی بن دینا تے جڑ جائے گی نہیں چلو 10-15 دن چلی کوئی نہ نہیں ایدہ مطلب ہے جڑا حرمت رسول تے دلوں مرے نا وہ تے لتاں ٹھیک ہو جانی چاہیے ٹوٹیاں ہوئی بھی ٹھیک ہونی چاہیے جمی ہوئی بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے بچ کرو لائے گال ویچ ہو رہے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے محبوب علیہ السلام نے لعاب پاک لگایا جو اصل دھرنا دیتا نا ہوتے فیض آباد تے ایک بار گھبراہٹ دی بڑی ہوئی لوگ گھبرا گئے شیل شل آ گئے تے پولیس والے اٹھان آ گئے جو تو کہ ڈانگ لے کے غوث پاک کھڑے سا انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا میں آ گیا بغداد جو ڈانگ لے کے پھر اے ہڈی کیوں نہیں جڑی توجہ ہے ماشاء حرمت رسول کے لیے بابا جی ڈانگ لے کے آئے پھر تھوڑی دیر بعد 5,000 روپیہ سارن ملیا تو کہنے لگے بجڑ جڑے حرمت واسطے ہے لو 5,000 تے جاؤ گھر چلے گئے ہڈی پھر بھی نہیں جڑی حرمت رسول کے لیے بندہ قربانی دے تے ہڈی نہ جڑے کہ میں ہو سکتا ہے ساڑھے شیخ قول قرآن دی ہڈی ٹوٹی سی تو پھر جڑی بھی سی جڑی سی نا دوبارہ جڑی تے آندے سنے ساڑھے بابے توڑی لات حضرت شیخ القرآن سن پھر اللہ نے قبر ترام تو فرمایا تو آڑے بابے لتا نہیں پہن دے شیخ القرآن پھر کون سمجھائے فرمایا تو آڑے بابا میری لتا نہیں پہ گیا
جڑے ساڑھے بابے دے خلاف تقریر کی تھی انہیں لتا توڑ دیتی ہیں. پھر بابے شیخ القرآن نے فرمایا جے توڑیاں توڑے بابے تے جوڑیاں پھر کیسے پھر جڑیاں تو پھر کئی سال واز کیتا. یہ مطلب ہے حرمت رسول تے جڑا دلوں مخلص ہوئے وہ دی ٹوٹی ہوئی ہڈی تے تلمہ دھڑ جوڑ جانا چاہیے. جے نہیں جڑیا تو پھر کوئی رولا ہے. سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈی مبارک ٹوٹ گئی ہے تے قربانی دیتی ہے تے دلوں دیتی ہے تے کدے واسطے حرمت رسول لئی تے گستاخ رسول دے خلاف نکلے نے اور انہوں واصلے جہنم کر کے آئے نے. تے نبی علیہ السلام نے لعاب پاک میں پوچھنا پر تو حضور تے حاضر ناظر سن لعاب تے تو آڈے تے بھی لایا جا سکتا سی. حضور نے لعاب پھر لایا نہیں یا حاضر ناظر نہیں تے جے حاضر ناظر سن تے انہاں جان کے لایا نہیں پھر انہاں لایا کیوں نہیں. انہاں کیا تو آڈے تے لگدا ہی نہیں کیوں. انمل مشرکون ناجسون اتھے لعاب پاک لگ سکتا نہیں ایتے نہیں لانا کیوں. یا پھر حاضر ناظر نہیں یہ حاضر ناظر نے پھر لعاب پاک لگا کیوں نہیں تے حضور نے لایا کیوں نہیں. یا حضور نے پھر حاضر ناظر تسی آنے ساڑا کیتا ہے پھر جان بجھ کے نہیں لایا ہونا کہ لعاب پاک ہے. اچھی بولو لعاب پاک پیغمبر دا لعاب نبی علیہ السلام دا تھوک مبارک آپ دا لعاب پاک بولو آپ دا لعاب مبارک لعاب مبارک پاکے تے بابے دا. سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ لعاب لایا ہے تے عبداللہ بن عتیق فرما دے اینج جڑی اینج ہڈی جڑی اسے ویلے جڑی اسے وقت جڑی اور اینج جڑی جویں کدے ٹوٹی ہی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست کون ہونا چاہیے اللہ اور تمہارا اس کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پیارا اللہ کا رسول ہونا چاہیے. اور کتنا پیارا ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. ساری کائنات نالوں ود کے پیار ہوئے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال سنت نال پیار ہوئے آپ دی ذات نال پیار ہوئے تعالو سنہ اہل حق نال پیار ہوئے ہر اس بندے نال پیار ہوئے جڑا سنت نال پیار کرنا ہے. تے تمہارا تیسرا دوست تھاکتے نہیں گئے ماشاءاللہ ویکھ لو 2 گھنٹے ہو گئے نا تسی تھاکتے نہیں گئے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہبر رہنما مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ سید سبتان شاہ صاحب نقوی زندہ باد. داڑھی پوری ٹھیک ہے نا ہاں کٹنی نہیں آج تو بعد اللہ تو ضرور نیک اولاد دے گا انشاءاللہ. داڑھی نہیں کٹنی اللہ بیٹے دے گا انشاءاللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست اللہ ہونا چاہیے تمہارا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اور تیسرا دوست ہون تقریر شروع ہونے لگی ہے. تیسرا دوست والذین آمنوا تو آڈا تیسری دوستی کس کے ساتھ والذین آمنو تمہارا تیسرا دوست مومن ہونا چاہیے. اللہ کی دوستی کے بعد رسول اللہ سے پیار ہو رسول اللہ سے دوستی ہو رسول اللہ کی حرمت پر مر مٹنے کا عظم پروگرام ہو ہر ویلے پروگرام ہو کوئی مشاورت نہیں وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا گستاخ رسول دے بارے دل اندر کوئی نرمی نہیں. سیاسی کو بائی کاٹ ہو یہ وراث کے ساتھ بائی کاٹ ہونا چاہیے ضروری ہونا چاہیے لازم ہے فریضہ ہے. کیوں رسول اللہ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کے گستاخ ان کے ساتھ کاروبار ان کے ساتھ معاملات لین دین جائز نہیں. یہ سمجھنا ہے تے کاروبار دا طریقہ سکھنا ہے. سمامہ بن اسال کو لو سکھو کلمہ پڑھ کے کیا کہتا ہے مکے کے کافروں دانے دونے کونے جے لبنے ہو
انما ولیکم اللہ ورسول، تمہارے ساتھ لین دن ختم، بائیکاٹ، سوائشل بائیکاٹ، تجارتی معاشی بائیکاٹ۔ اگر دانے لینے ایک ہی طریقہ ہے کہ مدینے والے کے پاس جانا، اگر رسول اللہ اجازت ان دانے ملن گے، وگرنہ کوئی تو نال کاروبار نہیں ہوئے گا۔ جڑا دشمن ہوندہ ہے رسول اللہ کا، جڑا دشمن ہوندہ ہے رب کی ذات کا، اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے، فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، بائیکاٹ کر دو، نہیں تو پھر عوام تمہارا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ نہیں تو عوام تمہارا بائیکاٹ کرے گی انشاءاللہ۔ تم گستاخ رسول کے خلاف بائیکاٹ کر دو، فرانس کو پیغام دے دو کہ جو رسول کا نہیں ہے بولو وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کی حرمت کے بعد تمہارا تیسرا دوست والذین آمنوا، تمہارا مومن دوست ہونا چاہیے۔ کیڑا مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا دوست نمازی ہونا چاہیے۔ بے نماز نہ دوستی حرام۔ تو ہر نماز سکون کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے دوست بے نماز ہے۔ تمہارا کھانا پینا، ہوٹلنگ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا بے نمازوں کے ساتھ ہے۔ جڑا بے نماز بندہ ہوں دنال دلی دوستی حرام۔ بے نماز کے ساتھ جگری دوستی رکھنا حرام ہے۔ بے نماز گندہ ہے، پلید ہے، نجس ہے۔ جس نے کبھی وضو نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی رب کو یاد نہیں کیا، اس کا معبود رب کی زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ معبود ہونا چاہیے تھا، اس کا رب بھی نہیں ہے، اور کیا ہونا ہے؟ غیر اللہ نے کیا ہونا؟ اس کا اپنا نفس ہی پوجا کا پجاری ہے، وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، قرآن ہے تمہارا دوست نمازی ہونا چاہیے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے۔ تمہارا دوست کون ہو؟ وہم راکعون، صرف نمازی ہی نہیں، تمہارا دوست وہ ہو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ اپنی دوستی کو چیک کیجئے، اگر تمہاری دوستی بے نماز کے ساتھ ہے، دوستی کا پہلا معیار، پہلا دوست تمہارا کون ہے؟ اللہ۔ ناراض ہو جائیے اس بندے سے جڑا نماز نہیں پڑھتا، بھامی بیٹا ہے، بھامی والد ہے، بھامی ماں ہے، بھامی بہن ہے، بھامی بیٹی ہے، کوئی یہ ناراضگی کا اظہار کیجئے، غصے کا اظہار کیجئے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا دوست نمازی ہونا چاہیے۔ یہی دوستی کا معیار ہے۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمن۔ اخبار سے محبت نہ ہو، ڈائجسٹ سے محبت نہ ہو، ناول والی کتاب سے محبت نہ ہو، محبت قرآن سے ہو، مصطفیٰ کی حدیث سے ہو۔ لمحات اس کے ساتھ گزارے، رشتہ داری کا معاملات طے کرے تو بنیاد دین ہو، محبت اللہ کے لیے، تعلق کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پیار نمازی کے ساتھ ہو، بے نماز سے دور بھاگیے۔ ایک لکھا ہے حیات الحیوان علی احمد دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک سور پالا ہوا تھا۔ واقعہ ہے، قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے، بعد ہی وہ حوالہ پوچھ دے رہو، واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ ایک بندہ تھا، اس نے سور پالا۔ ایک بندہ تھا پاکستان، اس نے کتا پالا تھا، جس کا واقعہ میں سنا رہا، اس نے سور پالا تھا۔ یہ ساڑھے نالوں بھی بڑا سی سور پالا تھا ایک بندے نے۔ دروازے کے سامنے اس نے باندھا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ نکلتا اور نماز کے لیے آتا، وہاں سے جاتا، نماز کے لیے آتا۔ بندوں نے بڑا پوچھا، بابا ہے نمازی تے پالتا ہے سور ہے تے بنے ہیں دروازے کے۔ اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا، بھائی آپ نے سور کیوں پالا ہوا ہے؟ اس نے کہا جب میں باہر نکلتا ہوں نا تو سامنے جوا کھیلنے والے کچھ لوگ بے نماز بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اس لیے پالا ہے کہ میری نظر ان پر نہ پڑے، پہلے سوروں پہ پڑے۔ ان گندوں پر میری نظر نہ پڑے، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میری پہلی نظر ان سور پر پڑ جائے، ان پر نہ پڑے۔ تبھی پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔
وہ اس لائق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ دفن ہو. کیوں؟ تمہارا دوست تو وہ تھا نا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب راکعون تمہارے ساتھ نہیں ہے تو قبر میں تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ایویں پیچھے ڈنگرا دے بان کے نا کھرلی کھرلی پا کے ایویں بار کے دے سوٹا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دو جب تک توبہ نہ کر اس کو باہر نہ نکالو. امام احمد بن حنبل فرماتے اس کو قتل کر دو. اس کو توبہ کا موقع دو، نماز پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ حکمران پر ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے اس کو قتل کر دے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا نہیں ہے نماز، ہو یہ عادت نہیں چھوڑتا بری نماز چھوڑنے والی، تو اس کو موقع دیا جائے نہیں تو قتل کر دیا جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان و کافر کا فرق نماز کے ساتھ. ویسے میں نے تو سیدھا سوچے سے بندے نے دنیا میں رہ کے 60-70 سال زندگی بسر نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ دنیا میں آیا کیسے ہے؟ آئے تو حیوان بھی ہے. فرق کیا اس میں اور حیوان؟ اپنی دوستی چیک کیجیے. جو پڑھتا ہے نماز سکون نہیں آتا، وہ اپنی دوستی کو بدلے. اس کی دوستی اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کی عبادت میں سکون میں لذت آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق بخشے. اللہ اسی حق پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کس طرح کے اور صحابی کے مولا کا لقب سرفراز فرمایا. اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. کہا جا سکتا ہے کسی کو بھی مولا. مولانا مجھے نہیں لکھا ہوا اشتہار میں، تو یہ مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسا حدیث سے ثابت ہے. تو سیدنا علی کے بارے میں صحیح حدیث متواتر حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا. جو مجھے اپنا پیارا جانتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. مولا کا معنی محبوب ہے، پیارا ہے، ولی ہے، دوست ہے، محبوب ہے. یہی الولا والبراء ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا سبب بنا. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما. حافظ عمران بھٹی صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اللہ اس اجتماع میں جتنے بھی بیمار ہیں، جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، سب کو شفا دے دے. جو فوت ہو چکے موحدین، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے بے اولاد نیک اولاد عطا فرما. اللہ جتنے بھی اس اجتماع میں بیٹھے ہیں بے اولاد ہیں، انہیں صالح اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے، بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. کشمیر و افغانستان، عراق، شام فرما، جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا کر دے. کتاب و سنت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما. اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت نصیب فرما دے. اللہ صحابہ اکرام اہل بیت نظام سے سچی محبت دے دے. اللہ ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے. اللہ ان سے محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا محبوب جو ہے نیک لوگوں کو ہمارا محبوب بنا دے، ہمارا پیارا بنا دے. اللہ ہمارے اس کانفرنس کو، پروگرام کو قبول فرما. جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا، اللہ محنت کی، اللہ سب کی محنت کو قبول فرما. جو تیرے بندے اس سردی کی شدت میں تیرے دین کو سننے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما. محترم بھائی بشارت صاحب، اللہ ان کی اور ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھی دوست جماعتی سب پر رحمت نازل فرما. سب کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ سب کی نیک چاہتوں کو پورا فرما دے. جو بہنیں بیٹے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، اللہ انہیں آسانی عطا فرما دے. اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما.
جو بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان اولادوں کے دلوں کو پھیر دے، اللہ ان کو صالح بنا دے، اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کی طرف سے ہر وقت ہمیں خیر کی خبر سنا دے، اچانک آنے والی مصیبتوں پریشانیوں دکھوں سے ہمیں محفوظ فرما، اس مسجد کو رہتی دنیا آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کیے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔